मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान पे स्याह बादल छाए थे। बारिश किसी भी वक्त बरसने के लिए बेताब थी और होना तो ये चाहिए था कि मौसम के साथ साथ मेरे दिल का मौसम भी खुशगवार होता। अभी चंद दिन पहले ही तो मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आई थी। खुशी आती भी कैसे कि ये शादी किस तरह हुई थी, ये मैं ही जानता था। मेरा ख्याल था कि सब कुछ इंतहाई बेहतरीन हो जाएगा और मेरे कारनामे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ज़िंदगी इतनी बेरहम होती है ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। और आज की रात मुझ पे इतनी भारी गुजरेगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था। हस्बे मामूल मैं पूरा दिन अपनी बीवी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। मालूम करने पे पता चला कि वो घर से बाहर कहीं गई हुई है और रात तक ही वापस आएगी। मुझे सख्त गुस्सा आया। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि वो मुझे बताए बगैर यहाँ से वहाँ चली जाती है और आते साथ ही घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती है। फिर जब कमरे में आती है तो अजीब तरह की हरकत करती है। 2 दिन तक तो मैं उसकी इस हरकत को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आज मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने सोच लिया कि जब वो घर आएगी तो मैं उस पर अपना खूब रोब झाड़ूंगा और उसे बताऊंगा कि मर्द कैसे होते हैं और शौहर से पूछ के जाना कितना ज़रूरी है। मैं वहाँ टहल टहल के अपनी बीवी का इंतज़ार करने लगा। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं हैरान रह गया कि वो तो कब से कमरे के अंदर मौजूद थी। तुम कब आई? मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही ना आया, क्योंकि मैं तो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैं कहीं गई ही नहीं। मैं तो आपको किसने कहा कि मैं कहीं गई हूँ? मैं तो यही हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के मुझे अपनी दिमागी हालत की खराबी का शुबा हुआ। मैं जो उस पर गुस्से में बरसने का सोच रहा था एकदम से ठंडा पड़ गया। ठीक है, लेकिन आज रात मत सोना। मेरे लहजे की मायनी खेजी जान के उसने मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखा, लेकिन कुछ भी ना बोली और किचन में काम में मसरूफ़ हो गई। मैं कब का ऑफिस से आ चुका था। 4 बज रहे थे और अब रात के 10 बजने वाले थे। मैं अपने कमरे में पहुंच के लेट गया। उसका इंतज़ार करते करते थक गया और मुझे रह रह के खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसी ज़िंदगी चुनी ही क्यों। लेकिन फिर एक ख्याल मेरे जहन में लपका और मैं खुशी से उछल पड़ा। इस ज़िंदगी के लिए मैंने जो इतनी मेहनत की है, उस मेहनत के पीछे जो फल मुझे मिलने वाला था वो बहुत बड़ा था। लिहाजा मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। मैंने खुद को तसल्ली दी और यहाँ तक कि कमरे में इंतज़ार करते करते ही सो गया। दिल में बेपनाह शिकवा था कि मेरी शादी उससे जब से हुई वो मुझे इसी तरह नज़रअंदाज कर रही थी। मेरी शादी किन हालात में हुई थी वो एक अलग कहानी थी। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख खुली और मेरी नज़र जैसे ही अपनी बीवी पे पड़ी तो उसने वही हरकत की जो वो पिछली रातों से कर रही थी। उसे अजीब तरह से लिबास पहना था। उसके लिबास पे मुझे कफन का गुमान होता था। अब मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका था। मैंने गुस्से में झिंझोड़ के उसे उठाया। उसका वो कफन नुमा लिबास खींचा तो उसने फिर मुझे जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई और मुझे अपने वो तमाम गुनाह याद आने लगे जो मैं अपने ख़ास मकसद के हसूल के लिए किए थे। मेरी आंखों में बेपनाह खौफ था, लेकिन मेरी बीवी के अल्फाजों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी कभी नहीं सुधर सकती और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और उसी वजह ने मुझे इतना बड़ा गुनाह करने पे मजबूर कर दिया। तो गुनाह क्या था ये आपको मेरी कहानी सुनने के बाद ही मालूम होगा। मेरा नाम समीर हसन है और मैंने जब से आँख खोली तो ख़ुद को एक साजिशों में घिरा हुआ पाया। साजिशें ये नहीं थी जो मेरे ख़िलाफ़ की गईं, बल्कि मेरे माँ बाप दूसरों के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ होते। मुख्तसर ये कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जिसको औरों की खुशियाँ देख के कभी भी राहत महसूस न होती थी, और इस सब की वजह हमारी गुर्बत थी जिसने हमें ये दिन दिखाया था। हमारे पूरे ख़ानदान को एक बुरी आदत थी कि अगर किसी शख्स के पास कोई चीज़ देखो तो अपनी मेहनत से उसे हासिल करने के बजाय, उस पर रश करने के बजाय वो नेमत उससे छीन लो। ये और ऐसे बहुत से वाक़यात मैंने अपने ख़ानदान में देखे थे। मैं उन्हीं वाक़यात के दरमियान पला बड़ा था और फिर मेरे जहन में ये सब कुछ फ़िक्स हो गया कि जो कुछ हासिल करना है वो दूसरों को बर्बाद करके ही हासिल करना है, कभी भी अपनी मेहनत और बलबूते पे कुछ भी हासिल नहीं करना। ये बात मेरे जहन में मेरे आसपास के माहौल की वजह से सराहियत कर चुकी थी और मैं ये जान गया था कि ज़िंदगी इसी सूरत खूबसूरत हो सकती है कि जब दूसरों की नेमतों को देख के उन पे हसद किया जाए और फिर किसी न किसी तरह उन्हें मुश्किलात में फंसा के उन नेमतों पे खुद कब्ज़ा कर लिया जाए। मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा था और इसके बाद मेरी एक बहन थी
अम्मी अब्बू ने हमेशा गुर्बत का मुंह देखा था और उसी गुर्बत ने उनके अंदर चिड़चिड़ापन, बेजारी और दुनिया से नफरत पैदा कर दी थी। मैं भी इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर पैदा हुआ। अक्सर जब मैं अम्मी और अब्बू को बात करते देखता तो वो दूसरों की नेमतों को ही गिन रहे होते। उन्हें अपने पास मौजूद नेमतें कभी नजर ही नहीं आती थी। यही वजह थी कि उन नेमतों में कभी कोई बरकत महसूस नहीं होती थी, बल्कि हमेशा हमारे पास जो कुछ भी होता उसमें बेबरकती ही रहती। इसकी वजह क्या थी, हम सबको अच्छी तरह मालूम था, लेकिन चूंकि हम अपने नफ्स के रास्ते पे बुरी तरह चल पड़े थे, इसलिए हमें इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ। हमारे चाचा एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने हमेशा अब्बू को ये समझाया कि अपना कारोबार करो, नौकरी को छोड़ो, तुम्हारे ख़ानदान में पैसा खुद तुम्हारे पास चल के आएगा, बस थोड़ी सी मेहनत तुम्हें करनी होगी। लेकिन अब्बू लकीर के फ़कीर थे। उनमें कई बुराइयां मौजूद थी, जिनमें सबसे बड़ी बुराई जुए की बीमारी थी। वो जुआ खेलने के बुरी तरह आदी थे। उन्होंने अम्मी का सारा जेवर भी लेके बेच दिया। शायद इसी वजह से भी अम्मी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। औलाद में भी कोई लंबी चौड़ी नहीं थी, सिर्फ 2 ही हम भाई बहन थे। इसके बावजूद भी घर में बरकत क्यों नहीं थी, इसकी वजह मुझे शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन जब मैंने अम्मी अब्बू की गुफ्तगू सुननी शुरू की, तब मुझे समझ आ गया कि हमारे घर में बेबरकती क्यों है। अम्मी और अब्बू हमेशा दूसरों की नेमतों को देख के आपस में गुफ्तगू किया करते थे। अक्सर अम्मी सुबह उठते ही शुरू हो जाती और अब्बू से कहने लगती कि तुम कोई काम काज न करना, वो बराबर वाली नईमा का शौहर देखा है, कितना कितना कमा के लाता है, उसे ऐश कराता है। मैं तो तेरे से ऐश की ख्वाहिश नहीं करती, बस इतना कहती हूँ कि तू भी जाके उनकी तरह कमा के ला, उनसे काम पूछ और फिर वो काम तू खुद कर ले। हम उनसे आगे निकल जाएंगे और वो हमारा मुंह देखते रह जाएंगे। कल ही नईमा ने एक सोने की अंगूठी खरीदी तो मुझे दिखा के इतरा रही थी। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे सोने की अंगूठी उसके पास से गुम हो जाए और मेरे पास आ जाए। ये सुनना था कि अब्बू हंस पड़े, लेकिन मुझे ये गुफ्तगू बिल्कुल भी मामूली नहीं लगी थी। ये गैर मामूली गुफ्तगू थी, जिसमें साफ तौर पे आया था कि अम्मी नईमा की नेमतों से चिढ़ रही थी और उसकी नेमतों पर उसे दुआ देने के बजाय, रश करने के बजाय ये दुआ कर रही थी कि वो नेमत उससे छिन जाए। बच्चों के उस वक्त बच्चा था, दिल में इस बात को बुरा मालूम ज़रूर किया, लेकिन मैं कब तक खुद को इन चीज़ों से बचाता रहता। ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बुरी तरह जहर की मानत सरायत कर चुकी थी और मुझे इस बाबत कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। बहन बहुत छोटी थी, इसलिए वो इन चीज़ों से बच रही थी। मैं 15 बरस का था कि अब्बू का इंतकाल हो गया और चाचा ने मुझे अपनी दुकानों में से एक दुकान पे काम के लिए रख लिया। मैंने जब इतनी ज़्यादा दौलत आते देखी तो रफ्ता रफ्ता मैं उस दौलत पे हाथ साफ करने लगा। मैं एक नशई और जवारी बाप का बेटा था। कैसे उनके खून में से मुझ में यह असर ना आता कि मैंने भी चाचा की दौलत के किस्से घर आके माँ को सुनाने शुरू कर दिए। अम्मी, तुम्हें पता है, रोज़ाना के लाखों रुपए उनकी दराज में मौजूद होते हैं और चाबी लगी होती है। वो चाबी मुझे पता है कहाँ होती है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि उसमें से कुछ पैसे ले लूँ। चाचा कमाते हैं तो हमारा भी तो हक है ना। हम गरीब लोग हैं और गरीबों का हक तो अमीरों की कमाई में ज़रूर होता है ना। अम्मी बजाय इस बात पे मुझे टोकने के मुझे और बढ़ावा देती और एक बार तो उन्होंने हद कर दी। मुझे कहा कि तुम एक काम करो, आज घर में राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तुम्हारी तनख्वाह को आने में अभी बहुत वक्त बाकी है। मेरी दवाई पर खर्चा हो गया तो जाके कोई 50-60 हज़ार निकाल के ले आना। चाचा से मैं बात कर लूँगी, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर वो आए तो मैं उन्हें बता दूँगी कि ज़रूरत के लिए निकाले थे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं हैरानी से माँ को देखता रह गया, लेकिन उन्होंने मेरी तरबियत ही इसी अंदाज में की थी, इसलिए मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर जब शाम को दुकान का हिसाब होने लगा तो उसमें से 50,000 रुपये निकाल लिए और अपनी जेब में डाल लिए। मैं इस बात से नावाकिफ़ था कि उस वक्त भी उन्हें हर हाल में अपनी दुकान का हिसाब किताब मालूम होता है और वो उससे बेखबर नहीं होते। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे चाचा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे दुकान पे ही ठहरने का कहा। मेरी सांस ही जैसे अटक गई। चाचा ने मुझे कहा कि अभी जब तक मैं दुकान पे ना आऊँ तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उनके मुलाजिम ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। तभी चाचा ने मेरी जेब से 50,000 रुपये बरामद किए और मुझे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। ये ताने भी दिए कि बाप जैसा हूँ वैसी ही औलाद होती है। उन्होंने हमसे ताल्लुक़ तोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और उस दिन मुझे पहली बार अम्मी पे गुस्सा आया। घर आके मैंने अम्मी से सिर्फ इतना कहा कि काश अगर आप मुझे इतना समझा देती
کہ وہ پیسے میں ان سے پوچھ کے لے لیتا تو وہ مجھے کبھی نہ منع کرتے۔ آج جتنی بے عزتی میری وہاں دکان پہ ہوئی ہے اتنی میں نے اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کی۔ امی نے اس دن مجھے بہت اچھا ناشتہ دیا، ہر ممکن حد تک میری دل جوئی کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے اسی وقت ڈانٹ دیتی اور کہتی ہاں بیٹا واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے بھرپور طور پہ منانے کی کوشش کی اور کہا تیری کوئی غلطی نہیں، غلطی تیرے چچا کی ہے جن کا دل بہت چھوٹا ہے۔ اگر اپنی اتنی دولت میں سے 50,000 روپے ہمیں تھما دیتے تو ان کی دولت میں کون سی کمی آ جاتی۔ اس وقت امی نے یہ نہیں سمجھا کہ اخلاق ایک بہت بڑی دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور تربیت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہر ماں نہیں نبھا سکتی۔ کاش میری امی نے میری تربیت بہترین کی ہوتی تو آج میں جس مقام پہ ہوں اس مقام پہ نہ ہوتا، بلکہ ایک خوش و خرم زندگی اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہا ہوتا۔ لیکن ہائے افسوس، بعد میں صرف کاش ہی رہ جاتا ہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے مجھے سر سے لے کے پیر تک بدل کے رکھ دیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، میں اب دوبارہ گھر کا ہو کے رہ گیا تھا۔ میں نے کچھ جگہ کام کی بات کی، تبھی نعیمہ باجی کے شوہر نے میری حالت دیکھی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہا بیٹا تم سب سے پہلے کام کو چھوڑو اور پڑھائی کرو، تمہاری پڑھائی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اگر قابل ہو جاؤ گے تو تمہیں تنخواہ بھی اچھی ملے گی، اور ایک کام کرنا تم صبح پڑھائی کرتے رہنا اور شام کو میری دکان پہ آ جانا، میں تمہیں تنخواہ نہیں دوں گا بلکہ تمہاری امی کے ہاتھوں میں چند پیسے رکھ دوں گا جس سے تمہارے گھر کا راشن پانی آ جائے گا۔ مجھے ان کے شوہر کی عادت اچھی لگی تھی اور انہوں نے بہترین تجویز دی تھی، اس لیے میں نے ان کی تجویز پہ عمل کیا اور دل لگا کے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چچا کی دولت بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی، کس طرح بے دھڑک وہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، اپنی فیملی کو خوش رکھتے تھے۔ یہ بھی شکر تھا کہ میں نے محنت کر کے پڑھائی مکمل کر لی اور نعیمہ باجی کے شوہر کے توسط سے مجھے نوکری مل گئی۔ آفس میں نے شروع کے چند دن بہت محنت کی اور تب مجھے اپنی ذات کے اس پہلو سے آگاہی ہوئی کہ اگر میں محنت کروں تو بہت سے لوگوں سے آگے جا سکتا ہوں، لیکن وہی عادت جو مجھے ورثے میں ملی تھی اسی عادت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آفس میں میری چند ایک لڑکوں سے دوستی ہوئی جن میں وارث سب سے اول نمبر پہ تھا۔ اس کی کارکردگی آفس پہ سب سے اچھی ہوتی تھی اور ہمیشہ اسے آفس کی طرف سے کوئی نہ کوئی انعام ملا کرتا۔ اس بات نے میرے اندر آگ لگا دی اور میں وارث کو اس کے عہدے سے ہٹانے اور گرانے کے منصوبے بناتا رہا۔ پھر مجھے بہت جلد موقع مل گیا اور میں نے وارث کو ایک کیس میں بدنام کر دیا۔ بظاہر میرا نام بھی نہ آیا اور باس کے سامنے میں سرخرو ہو گیا، جبکہ یہ ساری کارروائی میری اپنی کی ہوئی تھی۔ میں ان تمام چیزوں میں اتنا ماہر ہو گیا تھا کہ صفائی سے کام کرتا اور کسی کو خبر ہی نہ ہوتی کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ وارث کو باس نے بری طرح بے عزت کر کے نوکری سے نکال دیا تھا اور مجھے وارث کی جگہ رکھ لیا۔ اب میں اسی طرح ترقی کرتا رہا، البتہ ابھی تک میں نے وارث کے علاوہ کسی کو پھنسایا نہیں تھا۔ اسی دوران ہمارے آفس میں ایک نیا لڑکا آیا جس کی تعلیمی قابلیت ہم تمام لوگوں سے زیادہ تھی، اور اس نے اپنی تعلیمی قابلیت سے باس کے دل میں بہت جلد جگہ بنا لی۔ میں نے اسے حسد کرنے لگا، حالانکہ میں نے اس سے دوستی نہیں کی تھی بلکہ وہ خود ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ میرے دل میں تو ویسے بھی حسد اور جلن کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، اس لیے میں اس سے دور ہی رہتا۔ لیکن جلد ہی اس نے ہمیں شادی کی خبر سنائی اور پھر اس نے ہمیں شادی پہ بھی بلایا۔ اس کا نام نمیر تھا۔ نمیر بہت اچھا انسان تھا، لیکن شاید میرے اندر ہی خرابی تھی یا شاید میں شیطان سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ نمیر نے شادی میں بلایا اور جب میں اس کی دعوت پہ اس کی شادی میں شرکت کے لیے گیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی بیوی بے حد خوبصورت تھی اور اس کی بیوی سے مجھے ایک دم سے اپنے دل میں جیسے محبت سی محسوس ہونے لگی۔ نمیر مجھ سے عمر میں بھی کم تھا، یہ کوئی 5 سال کا فرق تھا۔ میں اس وقت 25 کا تھا اور وہ 20 کا، مگر وہ اتنی قابلیت والا بن کے نہ صرف آفس میں بڑے عہدے پہ فائز تھا بلکہ اس کی شادی بھی ہو گئی، اور قسمت کا اتنا دھنی تھا کہ اس کی بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ جب سے اس کی بیوی کو دیکھا میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ امی بھی اب مجھے ٹھٹک کے دیکھا کرتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو بالکل خاموش ہو کے رہ گئے ہو، جبکہ میں انہیں کیا بتاتا کہ میں نمیر کی بیوی کو دیکھ کے اپنا دل ہار بیٹھا ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ یہ بات ہمیں ورثے میں ملی تھی کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دوسروں کے پاس دیکھو تو اسے خود محنت سے حاصل کرنے کے بجائے دوسروں سے چھین کے حاصل کرو۔ یہی اصول میں نے اپنا لیا تھا اور اب میں یہی اصول نمیر پہ اپنانے والا تھا۔ میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ میں نے اس سے اچھی خاصی دوستی جھاڑ لی اور اسے ہر ممکن حد تک یہ ثابت کیا کہ میں اس سے بہت زیادہ مخلص ہوں۔
वो मुझसे ओहदे में बड़ा ज़रूर था, लेकिन अक्सर लंच टाइम में बैठ के मुझसे बातें किया करता था। तो अपनी बीवी के बारे में मुझे बताता। इस बात के लिए भी मैंने उससे उकसाया। मेरे सवाल ही ऐसे होते कि वो हैरत ज़दा होकर मुझे देखता रह जाता और मैं उसके कंधे पे हाथ रख के उसे ये तसल्ली देने की कोशिश करता कि मैं तजर्बे में तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें बेहतरीन नसीहत ही करूँगा। पिछले कुछ दिनों से वो बेहद परेशान था। मुझे मौका मिल गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, तुम्हारे चेहरे पे परेशानी के आसार हैं। कहने लगा, बीवी 3 दिन से नाराज़ है और मुझसे बात नहीं कर रही। बस यही वो मौका था जब मैंने आग लगाना शुरू कर दी और जल्दी पे तेल का काम किया। मैंने हंस के उसकी तरफ देखा, कहा, मर्द बनो मर्द। मर्द कभी भी अपनी बीवी से नहीं डरता, बल्कि उसे डरा के रखता है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी। ना सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती करती रहेगी, कोई इज्जत नहीं करेगी, बल्कि ख़ानदान में भी तुम्हारी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। नमीर ने एक दोस्त की हैसियत से मेरा मशवरा सुना। मैंने तो अपने तौर पे अपने काम का आगाज़ कर दिया, क्योंकि जब से मैंने उसकी बीवी को देखा था मैंने अपने दिल में यही मंसूबा बनाया था कि किसी तरह उन दोनों की तलाक करवा के मैं खुद उसकी बीवी से शादी कर लूँ और उन दोनों के दरमियान इतनी नफ़रत, इतनी जुदाइयाँ डालूँ तो ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी तरस जाएंगे। अगले 2 दिन तक मेरी और उसकी बात नहीं हो पाई थी। वो मुझे बुझा बुझा सा दिखाई दिया था, लेकिन मैंने उसे अपने गम में ही रहने दिया। तीसरे दिन जब मुझे वक्त मिला तो मैं उसके पास जाके बैठ गया और बातों ही बातों में उससे पूछ बैठा कि क्या हुआ, तुम्हारी बीवी का मूड ठीक हुआ। मुझे देख के वो फीकी हंसी हंसा और कहने लगा, ये शादी भी ना चंद दिनों की दौलत होती है, जिसे हासिल करके इंसान बहुत खुश होता है। इसके बाद तो ज़िंदगी जैसे बहुत बुरी लगने लगती है। मैं हंस पड़ा। कहने लगा, क्या हो गया, ज़रा तफसील से तो बताओ। कहने लगा, जिस दिन तुमने मुझे बताया कि बीवी को डरा के रखते हैं, मैं उस दिन घर गया। मैंने बीवी से कोई बात न की, लेकिन बिलाखिर हिम्मत हार गया। मैंने इंतहाई मोहब्बत से उसे अपने पास बुलाया तो उसे नखरे दिखाया और साफ साफ कह दिया कि जब तक मनाएंगे नहीं तब तक मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। उसके लहजे में इंतहाई तंज था। बस मेरा मीटर घूम गया। मुझे तुम्हारी नसीहत याद आ गई। मैंने आगे बढ़ कर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया तो वो मुझे खाली खाली निगाहों से देखने लगी। फिर अगले ही लम्हे वो मेरे कदमों में गिर गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उनकी शादी को सिर्फ 4 महीने का अरसा हुआ था और 4 महीने में उसने पहली बार मेरे कहने पे अपनी बीवी पे हाथ उठा दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। अभी तो मुझे कामयाबी के बहुत से मराहिल तय करने थे, लेकिन ये मरहला तो आसानी से तय हो गया था। यानी उन दोनों के दरमियान मैं पहली दरार डाल चुका था और मुझे इस पर कोई अफसोस भी नहीं था। अब मैं शिद्दत से इंतज़ार करने लगा कि कब नमीर अपनी बीवी की हरकतों से तंग आके उसे तलाक दे दे। ये मेरा पहला वार था। अब मैं अपने अगले वार के बारे में सोचने लगा। अब इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि नमीर का चेहरा एक बार फिर से मुझे उतरा दिखाई दिया। मैंने फ़ौरन से वजह पूछी तो कहने लगा, यार ये बताओ बीवी को कितना जेब खर्च देना चाहिए। मैंने उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखा। जेब खर्च क्यों देना है भाई, घर का खर्चा हाथ में रखो और पूरा पूरा हिसाब मांगो। अगर ज़रा भी आए बाएं शाएं करे तो उसे उसकी औकात बता देना कि तुम घर में बैठ के सिर्फ काम करती हो, बाहर के धिक्के नहीं खाती। जिस दिन उसे ये सबक मिल जाएगा ना, वो तुमसे जेब खर्च मांगना बंद कर देगी। नमीर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। यार ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है तुम हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा समझदार हो, और मेरी चूँकि नई नई शादी हुई है, अपनी अम्मी से ये बात कह नहीं सकता, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे सच बताओ, क्या ऐसा करते हैं? मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे तसल्ली दी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, बीवी को इस कदर सर पे मत चढ़ाओ कि वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचने लगे। उसे जेब खर्च मत दो, बल्कि उसे कहो कि उसे जो भी ज़रूरी चीज़ चाहिए तुम उसे ला के दोगे। इस तरह तुम्हें पता चल जाएगा कि वो किन किन चीज़ों पे खर्च करती है। और अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करे तो उसी दिन की तरह एक थप्पड़ रसीद कर देना। डर तो वैसे ही वो तुमसे चुकी है, मज़ीद डर जाएगी और आइंदा जेब खर्च का मुतालबा भी बंद कर देगी। ये मेरा दूसरा वार था जो मैंने इंतहाई सोच समझ के उस पर किया था। अगले दिन नमीर मेरे पास आके बैठा और इंतहाई अफसुर्दा दिखाई देने लगा। कहने लगा, यार जेब खर्च पे वो मान गई, लेकिन 2 दिनों से ठीक से बात नहीं कर रही। मैं हंस पड़ा। यही बात तो तुम्हें समझनी है। वो मानी नहीं है, बल्कि अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही है। शायद वो अभी भी ये समझ रही है कि तुम उसे मना लोगे, लेकिन तुम्हें मैंने एक चीज़ समझाई थी ना, उसे अपने काबू में रखो
اور اسے اس کی اوقات میں رکھو۔ یاد رکھو کہ بیویاں جب اوقات سے باہر ہو جائیں نا تو پھر سنبھلتے نہیں سنبھلتی، اور دولت کا نشہ اگر انہیں لگ گیا تو پھر یہ وفادار نہیں رہتی۔ تم اچھی طرح میری بات ذہن نشین کر لو، بلکہ تم مجھ سے بیٹھ کے پوچھ لو کہ بار بار ناراضگی کی آخر وجہ کیا ہے؟ گھر میں اسے سب ملتا ہے تو پھر کیوں بار بار منہ پھلا کے بیٹھ جاتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ تم سے محبت ہی نہیں کرتی۔ تم جا کے اس سے پوچھو کہ کہیں اس کے ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ایسا تو نہیں ہوا جس نے اس کا دل توڑ دیا ہو۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا اور نمیر کی آنکھوں میں نے بے بسی اور بے کسی دیکھی۔ وہ اس دن وہاں سے جلدی کام سے گھر واپس لوٹ گیا اور میں دل ہی دل میں خود کو داد دے رہا تھا کہ میں نے کمینگی کی ہر حد پار کر دی، اور میں ان دونوں کے درمیان طلاق کرنے کے لیے بہت سے حربے آزما چکا تھا۔ اب جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی ہونا تھا۔ میں شدت سے اس بات کا منتظر تھا کہ کب اگلے 2-3 مہینے میں مجھے خبر ملے کہ نمیر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا اس وقت لگا جب نمیر مجھے خوش دکھائی دینے لگا۔ اب میں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میں نے خود کو بظاہر آفس کے کاموں میں مصروف کر لیا، لیکن دراصل مجھے اس کی زندگی کی ٹو لینے میں ہی مزہ آتا تھا، اور اب تو دل اس قدر بے چین تھا کہ کب وہ خوبصورت خوبرو حسینہ میری گود میں آ کے گر جائے اور میں اسے ایک موقع غنیمت جان کے اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ لیکن نمیر جیسا کانٹا میری زندگی میں شامل تھا، اور وہ کسی طور ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس دن آفس میں کسی وجہ سے جلدی چھٹی دے دی گئی۔ میں نمیر کے پاس آیا، وہ بے انتہا خوش تھا اور جلدی جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو بہت خوش دکھائی دے رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یار آج میری بیوی کی سالگرہ ہے، میں اسے تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں اسے دیکھ کے ہنس پڑا۔ زندگی میں روز ہی تو اسے تحفے ملتے ہیں، تم روز محنت کرتے ہو، یہ اس کے لیے ایک تحفہ ہی ہے۔ فضول تحفے میں پیسے ضائع مت کرو۔ اور ہاں یہ بتاؤ، اب تمہاری اور اس کے درمیان زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو ایک دم خاموش ہو گیا، کہنے لگا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اسے دیکھتا ہوں تو ایک دم سے غصہ آنے لگتا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ وہ کہیں کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی، کہیں مجھ سے بے وفائی تو نہیں کر رہی، لیکن سچ کہوں تو وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ میں نے شادی کے ان 4 مہینوں میں اس پہ 4 بار ہاتھ اٹھا لیا، لیکن مجال ہے جس نے پلٹ کے مجھے جواب دیا ہو، بلکہ وہ میرے قدموں میں گڑ گڑاتی ہے اور مجھ سے معافی کی طلبگار ہو جاتی ہے۔ پھر میں بھی اسے نرم دلی سے معاف کر دیتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور ہفتے میں 1-2 بار تو ایسا ضرور ہوتا ہے۔ آج میں اسے کسی طور ناراض نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آج میں اسے ہر طریقے سے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے کھونا نہیں چاہتا۔ نمیر کے الفاظ میرے دل میں جیسے برچھی کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب جو بھی ہو جائے ان دونوں کے درمیان طلاق کروا کے رہوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ بیوی کو اتنا سر پہ مت چڑھاؤ کہ سارا دن تمہارے دماغ میں بیوی ہی گھوما کرے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھو، اور ہاں، اس سالگرہ والگرہ منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمیر میری طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ وہ ہر بار تم سے یہی امید لگائے گی، اور اگر کبھی کاروبار میں کوئی اونچ نیچ آ گئی اور تمہاری سیلری وقت پہ نہ ملی یا کسی اور خرچے میں تمہاری سیلری استعمال ہو گئی تو یہ منہ پھلائے گی، ناراضگی کا اظہار کرے گی اور تمہاری ساری محنت کو منو مٹی تلے دبا دے گی۔ اپنے رویے سے ثابت کرے گی کہ تم ایک گھٹیا مرد ہو جو اس کے لیے کبھی خوشی نہیں خرید سکتا۔ لہٰذا ایسی عورت کو تم قابو میں رکھ کے سر پہ مت چڑھاؤ، ورنہ ایک دن وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا رہے گا۔ جہاں تک تمہاری باتوں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری بیوی بہت ضدی ہے، اور ضدی عورتوں کا علاج یہی ہے کہ ان کی لگامیں کس کے تھام لو۔ اب گھر جاؤ اور آرام سے آرام کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان جھمیلوں میں پڑنے کی۔ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اور تمہیں اس لیے نصیحت کر رہا ہوں تاکہ تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، ورنہ تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ میں نے اپنے طور پہ ایک بڑا لیکچر اسے دے دیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کے میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ میرے لیکچر کو اپنے دل میں اتار چکا ہے، اور اب میں شدت سے اس خبر کا انتظار کرنے لگا کہ نمیر اپنی بیوی کو طلاق دیتی ہے۔ اگلے 3 دن تک وہ مجھے آفس میں نہیں دکھائی دیا۔ مجھے تشویش ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ 2 دن بعد جب وہ واپس آفس آیا تو میں سب سے پہلے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا، یار مجھے کیا ہو گیا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ بیوی پہ جیسے ہی روب جھاڑنے لگتا ہوں تو وہ میرے ہاتھوں سے پٹ جاتی ہے، کوئی ایسی حرکت کر جاتی ہے کہ میں اب تو روز اسے مارنے لگا ہوں، اور 2 دن سے تو میں خود اتنا بیمار ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے میری اتنی خدمت کی۔ مجھے لگتا ہے میں ہی غلط ہوں۔
مجھے اس سے اپنا رویہ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ مجھے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی محنت جو کی تھی وہ سب برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسی بیوی کے نخرے برداشت کرنے کے بجائے اگلے دن اسے اپنے گھر پہ چلتا کر دیتا اور اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ ان دونوں کے درمیان محبت ہی وہ واحد چیز ہے جو ان دونوں کو جدا نہیں کر رہی۔ اس کی بیوی شاید بہت زیادہ قربانی دے رہی تھی، میرے بار بار وار کرنے اور اس کو اس کی بیوی کے خلاف بہکانے کے باوجود بھی۔ وہ تو میری بات پہ بالکل عمل کر رہا تھا، جیسا میں کہہ رہا تھا ویسا ہی کر رہا تھا۔ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی شاید اس سے بے حد محبت کرتی تھی، تبھی اس سے شادی کے محض 6 مہینے کے دوران 5 سے 6 بار تشدد کو بھی برداشت کیا اور اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اب یہ کام مجھے مشکل ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں نے ایک انتہائی قدم اٹھانا سیکھ لیا۔ میں نے اسے اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور وہیں میں نے اپنا کام کر دکھایا۔ میں نے نظر بچا کے اسی کی پلیٹ پہ زہر ملا دیا اور یوں وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر پہنچنے تک انتقال کر گیا۔ یہ میری سب سے بڑی کامیابی تھی، لیکن دراصل یہ میری سب سے بڑی ناکامی تھی، کیونکہ میں زندگی میں بہت زیادہ مشکلات گھیرنے والا تھا اور مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ پاک مجھے کیسے معاف کر سکتا تھا کہ میں نے اس کے ایک معصوم سے بندے کی جان لے لی، صرف اس وجہ سے کہ مجھے اس کی بیوی پسند آ گئی اور اس کی کم سن اور کم عمر بیوی پہ میرا دل آ گیا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ہر حال میں ان دونوں کو جدا کرنا چاہتا تھا۔ میں اچھے دوستوں کی طرح اس کے جنازے پہ گیا اور وہاں اس کی بیوی کا حال دیکھ کے مجھے اس پہ ایک بار پھر سے حسد محسوس ہوا کہ وہ آج بھی اس کے لیے تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی اور ایسے کر رہی تھی جیسے اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ مجھے یہ دیکھ کے برا تو لگا، لیکن جلد ہی میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی اور چپ کروا دیا کہ اب یہ چند دنوں میں میری ہو جائے گی اور اسے میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے آنسو دیکھ کے میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اب میں تمہارے آنسو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گا، بس تمہاری عدت گزر جائے، اس کے بعد میں خود تمہارے لیے رشتہ لے کے آؤں گا اور خود کو اتنا نیک ثابت کروں گا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کو راضی ہو جاؤ گی۔ یہ منصوبہ میں نے دل ہی دل میں بنا لیا تھا اور میں نے امی کو بھی بتا دیا تھا کہ مجھے اپنے دوست کی بیوہ سے شادی کرنی ہے۔ جیسے اس کی عدت ختم ہوا آپ اس کا رشتہ لے کے اس کے گھر جائیں، بلکہ ایک کام کریں، ہر ہفتے اس کے گھر چلی جایا کریں، اسے دلاسا دیا کریں، تسلی دے کے یہ بات اس کے ذہن میں ڈالتی جائیں کہ میں اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میں اکثر کبھی اس کے لیے فروٹ بھیجتا تو کبھی اس کی امی کے ذریعے کوئی ایسی چیز بھیج دیتا جس سے وہ خوش ہو جاتی، اور جب امی آ کے یہ بتاتی کہ وہ بہت خوش ہوئی تو میرے دل کو سکون مل جاتا۔ میں جو پہلے ہی شیطان کے راستے پہ چل پڑا تھا، مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں تھا کہ میں نے نمیر کا قتل کر دیا ہے۔ 4 ماہ بہت آسانی سے گزر گئے اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ طور پہ اس کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حیرت انگیز طور پہ اس نے نکاح کا پیغام بغیر کسی چو چرا کے قبول کر لیا، اور یہ بات مجھے اسی وقت سوچ لینی چاہیے تھی، لیکن اب سب کچھ ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں میری بیوی نے ایک عجیب حرکت کی۔ میں نے اس سے پیار بھری باتیں کی اور پھر اس نے اپنے کپڑے بدلنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے نیند آنے لگی تھی۔ مجھے شک گزرا کہ شاید دودھ میں کچھ ملا ہوا ہے، اس کی وجہ سے مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن یہ پھر سوچ کے سر جھٹک دیا کہ ہر کوئی میری طرح شاطر دماغ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میں نے اسے بڑی محنت کے بعد حاصل کیا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بدمزگی ہو۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تو یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ اس نے سفید رنگ کے ایک عجیب و غریب کپڑے پہنے تھے۔ انہیں دیکھ کے مجھے کفن کا گمان ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور پھر لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگا شوہر یاد آ رہا ہے۔ میں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا ابھی میں ان تمام چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میں 3 دن بعد خود آپ سے یہ تعلق قائم کر لوں گی جس تعلق کی وجہ سے آپ نے مجھ سے شادی کی۔ یہ سننا تھا کہ میں ایک دم سے پرسکون ہو کے سو گیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ گھر پہ موجود نہیں۔ مجھے سخت تعجب ہوا۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے کہا بی بی صاحبہ تو گھر سے باہر گئی ہیں اور کہا ہے کہ وہ جلد گھر واپس لوٹ آئیں گی۔ ہماری شادی اس شرط پہ ہوئی تھی کہ میں اسے اپنے گھر لے جانے کے بجائے اسے ایک علیحدہ گھر میں رکھوں گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے فوراً سے رضامندی ظاہر کر دی اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ میں صرف اس کی خوبصورتی کے پیچھے پاگل نہیں تھا، بلکہ نمیر کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھے خاصے پیسے والے گھر سے تعلق رکھتی ہے۔
اس کا باپ ایک اچھا خاصا بزنس مین ہے جس نے اس کے نام پہ جائیداد کی تھی۔ دوسری طرف نمیر بھی ایک رئیس زادہ تھا، لیکن اس نے اپنا تجربہ بڑھانے کے لیے کچھ عرصہ وہاں نوکری کرنی چاہی تھی اور میرے جال میں پھنس گیا۔ اس نے بھی اپنی بیوی کے لیے کافی جائیداد چھوڑی تھی جب آہستہ آہستہ اس کے نام منتقل ہو رہی تھی، لیکن اب جلد ہی یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا، میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اگلے دن میں شام تک گھر میں اسی طرح دندناتا پھرتا رہا۔ وہ نہیں آئی تھی اور شام ہوتے ہی وہ اندر آ کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی۔ میری اس سے ابھی بھی شادی ہوئی ہے اور یہ مجھے ذرا بھی منہ نہیں لگاتی۔ میں نے اس سے شکوہ کرنا چاہا تو اس نے مجھے کہا کہ میرے سر میں بے حد درد ہے، ہم کل اس بارے میں بات کریں گے۔ اس نے اپنے واش روم میں قدم رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ میرا دل خوش کرے گی اور مجھے میرے شوہر ہونے کا حق ادا کرنے کی اجازت دے گی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے واش روم سے باہر آئی تو یہ دیکھ کے میں اچھل پڑا کہ اسے کل رات والے ہی کپڑے پہنے تھے۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ کے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا، ایسا لگتا جیسے وہ کفن پہن کے سو رہی ہے اور مجھے پھر ٹھنڈے پسینے آنے لگتے۔ تم یہ کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا تو وہ ہنسنے لگی۔ کیوں؟ آپ کو ان کپڑوں سے خوف آتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں مسکرا بھی نہ سکا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، تم اچھی لگتی ہو، لیکن یہ کپڑے کچھ عجیب سے نہیں، کفن جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ ہنس پڑی، کچھ بھی نہ بولی، لائٹ کو بند کیا اور سو گئی۔ کیا میرے دماغ سے کھیل رہی ہے؟ ایک عجیب سا خیال میرے دل میں لپکا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ آر یا پار ہوگا۔ 2 دن تو میں نے اسے خوب رعایت دے دی، لیکن اب میں اسے مزید مہلت نہیں دوں گا۔ تیسرے دن میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ سارا کھیل اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شروع ہوا اور پھر اس کی جائیداد پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزرا۔ اسے مجھے پورا دن نظر انداز کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس کے گھر میں بالکل ایک عام اور بیکار شے بن کے رہ گیا ہوں، جس سے وہ بات کرنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا آج رات کو میں سارے پردے گرا دوں گا۔ تیسرے دن رات کو جب اس نے پھر وہی لباس پہنا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس کا وہ لباس کھینچ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے اچھل پڑا۔ اس نے اندر ایک اور لباس پہنا تھا اور اس کفن کے نیچے سے کاغذ مل کے میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی یہ خلا نامہ ہے۔ 3 دن سے میں جہاں رہ رہی ہوں اور جہاں جا رہی ہوں وہ خلا کے لیے جا رہی ہوں۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تم جیسے شخص کو اپنا آپ سونپ دوں گی؟ تم میرے شوہر کے قاتل ہو، تم نے اسے زہر دیا اور تمہیں لگا یہ سب کچھ کر کے تم اپنا ہر کھیل جیتتے چلے جاؤ گے اور تمہیں کوئی ہرانے والا نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میرے شوہر کا جب انتقال ہوا اس دن ان کی یاد میں تڑپ تڑپ کے میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا وہ روزانہ ایک ڈائری لکھتے تھے، لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے کبھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ پر اس دن میرا دل اتنا بے چین تھا کہ میں نے ان کی پوری ڈائری پڑھ لی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری زندگی میں زہر گھولنے والے انسان تم ہو۔ میں چپ چاپ اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب تم اپنے آپ کو ظاہر کرو، اور تم نے واقعی میں خود کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ نمیر کی قبر کی مٹی ابھی تک گیلی ہے۔ تم نے مجھ پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں نے چپ چاپ یہ کھیل کھیلا اور تم سے شادی رچا لی، لیکن اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تمہارا تعلق اب ان سے ہے۔ اسے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو میں اچھل پڑا۔ وہاں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اور اس نے ان 4 مہینوں میں عدت کے دوران تحقیقات کر کے میرے خلاف ہر مقدمہ کھول دیا تھا۔ یہاں تک کہ چچا کی دکان کی چوری کا مقدمہ بھی اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ بہت شاطر تھی اور واقعی میں اس نے مجھے بری طرح پھنسا دیا۔ ہر وہ نعمت جو دوسروں کے پاس ہو اسے حاصل کرنے کا نہیں سوچتے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے مجھ سے کہے۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی جا چکی تھیں۔ ہر کیس میرے خلاف گیا اور قتل کے الزام میں تو مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ امی کا انتقال ہو گیا، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں۔ میری بیوی بھی اب بیوی نہیں رہی، جس کی وجہ سے میں نے سب کچھ کیا تھا وہی حاصل نہیں ہوا اور میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہوں اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک معصوم کا قتل کیا اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے انسانوں سے حسد کرنا شروع کیا۔ پھر حسد کی زندگی کا یہی انجام ہوتا ہے کہ میں جیل میں مچھروں کی بہتات میں بیٹھا اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں۔ اگلے 2 مہینے کے اندر اندر مجھے سزائے موت ہو جائے گی۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھے اپنا دل خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے۔ شاید میں گناہوں کی دلدل میں اس قدر گر گیا ہوں کہ اب معافی کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب بس بات کا منتظر ہوں کہ کب موت مجھے آ کے گلے لگا لے اور میں اس دردناک زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ یہ زندگی دراصل مجھے میرے بڑوں کی طرف سے ورثے میں ملی تھی، جسے میں نے سدھارنے کا ذرا برابر بھی نہ سوچا۔
بلکہ شیطان سے بھی بڑھ کے کام کیا اور اب میں ان کاموں کے کرموں کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نہ صرف تمام لوگوں کی نظر میں بدنام ہوا بلکہ اب میری کوئی عزت بھی باقی نہیں رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ سب کچھ حاصل کر لوں گا لیکن کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا، بلکہ اس وقت جیل میں اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے دماغ پہ افسوس کر رہا ہوں، جس نے سوائے شیطانی چالوں کے اور کچھ بھی نہ سوچا اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کیا۔ کاش میں سدھر جاتا، کاش میں اپنے والدین کے خلاف بھی آواز اٹھاتا کہ جنہوں نے مجھے تمام غلط کام سکھائے، کاش انہوں نے میری تربیت اچھی کی ہوتی، یا کاش مجھے ہی بالغ ہونے کے بعد ہوش آ جاتا تو میں ان تمام کاموں سے منہ موڑ لیتا۔ لیکن میرے آخر میں کاش ہی رہ جاتا ہے، اور اس کے آگے ایک بہت بڑا پچھتاوا جو انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ نمیر کی بیوی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ انتہائی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی ساری دولت اس کے نام پہ دی تھی۔ وہ پیسوں میں کھیل رہی تھی لیکن اسے صرف رشتہ دار درکار تھے جو محبت کے نام پہ بنائے جاتے ہیں۔ اگلے 2 دنوں میں میری سزائے موت متوقع ہے اور آج حیرت انگیز طور پہ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اسے مجھے دیکھ کے ہنستے ہوئے میری حالت پہ افسوس کیا اور صرف اتنا کہا کہ اگر خود محنت کر کے وہ مقام حاصل کر لیتے جو دوسرے کرتے ہیں تو آج تم یہاں نہ ہوتے، بلکہ اپنے دماغ کے بل بوتے پہ بہت اچھی جگہ پہنچ چکے ہوتے۔ پر کیا ہے نا، تم نے اپنی توانائی کو غلط کاموں میں صرف کیا اور اب تم عذاب کا مزہ چکھو جو آگے کی زندگی میں بھی تمہارے لیے منتظر ہے۔ میں نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ کے اپنے سر کو جھکا لیا۔ جتنی ذلت میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی تھی اس کے بعد یہی سب کچھ ہونا تھا۔ میرا سر جھکا ہوا تھا اور میرے کندھے جیسے ڈھلک سے گئے۔ اس کے علاوہ میں اپنی زندگی میں شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر پایا تھا۔